السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 26 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 1 کے مطابق، جنہوں نے خود بھی حق کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے، اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایمان لے آئے جو اتارا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ پھر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں اور سنوار دیا ان کے حالات کو، یوں اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کی پیروی کرتے تھے اور جو ایمان لائے تھے وہ حق کی پیروی کرتے تھے جو ان کے رب کی طرف سے تھا۔ اس طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کے حالات۔ پھر جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے آمنا سامنا ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو پھر کس کر باندھ دو رسیاں، بعد ازاں یہ احسان کر کے ان کو رہا کر دو یا ان سے فدیہ لو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے۔ اور جو مار ڈالے گے اللہ کی راہ میں پس اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے دے گا اور پہنچا دے گا انہیں بلند مدارج پر اور سنوار دے گا ان کے حالات کو۔ تفسیر کے مطابق جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے اور باطل سے چمٹے رہنے پر اصرار کرتے ہیں وہ دو گنا خرابیوں کا باعث بنتے ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ کہ ان کی اپنی زندگی نور ہدایت سے محروم رہتی ہے اور وہاں اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، ان کی ساری عمر ٹھوکریں کھاتے گزر جاتی ہے۔ جو بے پایہ صلاحیتیں قدرت نے انہیں دے رکھی ہیں وہ پرورش نہیں پاتی، ان کا دم گھٹ کر رہ جاتا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ ان کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ سادہ لو عوام جو خود غور و فکر کرنے کے عادی نہیں ہوتے وہ انہیں دیکھ کر ان کی گمراہی کی تقلید کرنے لگتے ہیں، نیز حق سے انہیں جو خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ خطا المقدور حق کی ترقی میں روڑے اٹکاتے رہیں اور لوگوں کو لطائف الخیل سے حق سے متنفر کرتے رہیں، خود بھی اندھے بنے رہیں، لوگوں کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکتے رہیں، خود بھی حق کو قبول کرنے سے گریزاں ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی حق سے دور کرنے کے لیے جتن کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ اضل اعمالہم کہ ان کے اعمال ضائع اور رائگاں جاتے ہیں، انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب نہیں ہوتی۔ اور بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے جو نیک عمل وہ کرتے ہیں آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا اور نہ انہوں نے رضائے الہی کے لیے کوئی قدم اٹھایا اور نہ انہیں رضائے الہی کی سعادت سے نوازا جائے گا۔ دنیا میں شہرت، نیک نامی، کاروباری ترقی وغیرہ جو چیزیں انہیں مطلوب تھی وہ ان کو دے دی گئی۔ اضل اعمالہم کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کو ناکام کرنے کے لیے جو جتن انہوں نے کیے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں انہوں نے کی، شمع اسلام کو گل کرنے کے لیے جو منصوبے انہوں نے بنائے وہ سب ناکام ہو کر رہ گئے۔ اگلی آیت میں ان کے برعکس جو خوش نصیب دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، کجروی کو چھوڑ کر انہیں راست روی کا اختیار کیا، اپنے اعمال کو رضائے الہی اور اطاعت مصطفی کے سانچے میں ڈال لیا۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس کو تسلیم کر لیا۔ ان کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ جو گناہ آج تک وہ کرتے چلے آئے ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے، عادات و شمال کی طرح کی جو خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی تھی وہ دور کر دی جائیں گی، اب وہ سوچیں گے تو صحیح نہج پر قدم اٹھائیں گے تو سیدھی راہ پر۔ اور اگلی آیت میں دونوں گروہوں کے ساتھ جو الگ الگ برتاؤ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ پہلا گروہ باطل کا پرستار ہے، جو شخص جھوٹ اور گناہ کا بیوپار کرے گا اسے حتماً نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جو شخص نور حق کی پیروی کرے گا منزل خود کھینچ کر اس کے قریب آ جائے گی اور وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اگلی آیت کے مطابق پہلے کفار کے ماندانہ اور جاہلانہ طرز عمل کے بارے میں بتایا گیا اور ان کے مقابلہ میں فرزندان اسلام کو حق پرستی اور راست روی کا ذکر کیا گیا۔ ان حالات میں ان دو متضاد قوتوں کا ٹکراؤ ناگزیر ہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر جنگ کے بغیر چارہ کار نہ رہے تو پھر کسل مندی، سستی، کوتاہ اندیشی اور بزدلی کا مظاہرہ مت کرنا، بلکہ بڑی جرأت اور بہادری سے باطل کے ساتھ ٹکرا جانا اور سر دڑ کی بازی لگا دینا۔ اس
وقت رحم و شفقت کا اظہار کمزوری اور ضعف کی علامت ہے۔ جو کافر سامنے آئے اس کی گردنیں اڑا کر رکھ دو اور باطل کا کوئی سرغنہ تمہاری ضرب سے جان بچا کر بھاگ نہ جائے۔ ایسے مواقع بار بار میسر نہیں آتے۔ دشمن کی طاقت کو کچل کر رکھ دو تاکہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل کی نہ رہے۔ اگلی آیت کے مطابق یعنی جب تم ان پر غالب آ جاؤ اور ان کی اکثریت زخمی ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم ان کے کشتوں کے پشتے لگاؤ انہیں زخموں سے چور چور کر دو حتیٰ کہ وہ بالکل مقہور اور مغلوب ہو کر رہ جائیں تو اس وقت جنگ بند کر دو اور بقیہ السیف کو اسیر کر لو، ان کی مشکیں خوب کس کر باندھ لو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھاگ جائیں اور تمہارے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دیں۔ اگلی آیت میں اسیران جنگ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض علماء کرام کے خیال میں یہ آیت منسوخ ہے۔ جمہور علماء کا مذہب ہے کہ یہ آیت حکم ہے، منسوخ نہیں، اور اسیر کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اسیر کے ساتھ وہی معاملہ کیا جا سکتا ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ چنانچہ استدلال کے طور پر وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حجاج نے حضرت ابن عمر کو کہا کہ فلاں اسیر جنگ کو قتل کر دو۔ آپ نے فرمایا لیسا بہذا امرنا کہ ہمیں قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی اسیران جنگ کو قتل نہیں کرتے تھے۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے چینل قرآن معلومات 99۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔